حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا رشک کے قابل دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، رشک اور حسد دو الگ چیزیں ہیں اور بہت معمولی سا فرق ہے، ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد، اور ان دونوں میں بڑا معمولی فرق ہے۔ کسی کی عزت کو دیکھ کر، شان و شوکت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ اس کی سلامت رکھے اور اس جیسی مجھے بھی دے، یہ ہے رشک۔ اور کسی کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا اس جیسا مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے چلا جائے، یہ ہے حسد۔ میرے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حضور فرماتے دنیا میں قابل رشک چیز اگر کوئی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز قابل رشک نہیں ہے۔ فرماتے میرے نبی نے فرمایا رجل علمہ القرآن، ایک ایسا انسان قابل رشک ہے علمہ القرآن جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے دیے ہیں، جس کو قرآن کا مطلب سمجھایا، جس کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کا علم دیا ہے، قرآن سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ رجل مما علمہ اللہ القرآن، ایک وہ انسان جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، بس وہی شخص ہے اس قابل کہ اس پر رشک کیا جائے۔ ہم کس چیز پر رشک کر رہے ہیں؟ کسی کی گاڑی پر، کسی کے بنگلے پر ہے، کسی کے سنگ مرمر پر۔ حضور کا کیا فرمان ہے؟ لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو چیزیں ہیں جو قابل رشک ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ انسان، غور کیجئے میرے نبی کیا کہتے ہیں، ایک وہ انسان رجل، ایک وہ انسان مما علمہ اللہ القرآن جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، وہ انسان اس قابل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ، حضور نے فرمایا تو جب وہ قرآن پڑھنے لگا، فَسَمِعَهُ جَارٌ، تو اس کے پڑوسی نے قرآن پڑھتے سن لیا، برابر گھر میں آواز آنے لگی قرآن پڑھنے کی، فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، تو اس نے یہ تمنا کی اے کاش کہ مجھے بھی اسی طرح تو نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہوتا تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا اور عمل کرتا اور اس کی طرح میں ثواب پاتا جیسا کہ اس کو ثواب ملے گا۔ قابل رشک چیز دنیا میں صرف وہ ہیں، ایک وہ انسان جس پہ قرآن کا، جس کو قرآن کا عالم اور حافظ بنایا گیا، جس کو قرآن کا علم دیا گیا، اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ، اور ایک دوسرا انسان وہ قابل رشک ہے جس پر رشک کیا جائے، یعنی جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ کیا اللہ نے اس کو نوازا، کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ دوسرا انسان وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، ایک ایسا مالدار انسان جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ انسان قابل رشک ہے، مگر دولت قارون کا خزانہ نہیں، قارون والی دولت نہیں، دولت ہو تو دولت عثمانی ہو، دولت ہو تو صدیق اکبر جیسی ہو۔ وَرَجُلٌ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ، وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا اور وہ دولت دی جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دنیا کی ساری دولت نہیں یا دنیا کے سارے مالدار قابل رشک نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، دنیا کا مالدار وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا مگر وہ مال دنیا کے غلط کاموں میں نہیں، دنیا کے غلط کاموں میں نہیں، بلکہ وہ دین کے راستے میں، حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جب اس کا پڑوسی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اے کاش کہ مجھے بھی ایسا دیا ہوتا تاکہ میں اس کے مطابق عمل کرتا، اور جب میں اس کے مطابق عمل کرتا تو مجھے بھی اس کے مطابق دیا جاتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون جاننے والے نہیں ہیں،
حضور کی حیثیت کیا ہے؟ صرف قانون جاننے کے نہیں کہ اللہ نے جو حکم نازل فرمایا میرے نبی جانتے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو قانون ساز بنایا ہے، قانون بنانے والا، جس کے لیے میرے نبی جو چاہیں قانون بنا دیں۔ حدیث میں ہے عن سهل بن سعد ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهبى لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعد النظر إليها وصوب ثم طأت رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله یا رسول اللہ۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں اور اگر آپ کرم فرمائیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، آپ کی خادمہ بن جاؤں، آپ کی بارگاہ میں خدمت کروں۔ اللہ کے رسول نے ایک بار اس کی طرف نظر اٹھائی اور اس کے بعد نظر نیچے کر لی۔ میرے نبی نے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ عورت تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، پھر وہیں سائیڈ میں بیٹھ گئی کہ شاید میرے بارے میں کچھ رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ وہ انتظار کرتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ زوجنیہا، یا رسول اللہ اگر آپ اس عورت کو اپنی خدمت میں قبول نہ فرمائیں تو میں غیر شادی شدہ ہوں، مجھے بیوی کی ضرورت ہے، آپ اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیں، یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا حل عندک من شیء، مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ مہر کیسے ادا کرو گے؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا قال لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیئا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے حتیٰ کہ آخر میں فرمایا، حضور نے فرمایا انظر ولو خاتما من حدید، دیکھ لو ہو سکتا ہے اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو ذرا مجھے بتاؤ مہر کیسے ادا کرو گے، مہر کیسے ادا کرو گے؟ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، میں نے یہ کہا حضور قانون جاننے والے نہیں، جس کے لیے جو چاہیں قانون بنا دیں، تو یہ وہی صورت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مہر ادا کیسے کرو گے؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ انگوٹھی ہے سونے چاندی کی، لوہے کی، کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل معک من القرآن، کیا تم نے کچھ قرآن پڑھا ہے؟ کیا کچھ تمہارے پاس قرآن کا علم ہے؟ کیا قرآن کا علم ہے؟ کیا قرآن کے حافظ ہو؟ یا قرآن تمہارے سینے میں ہے؟ اگر قرآن کا کچھ حصہ بھی تمہارے سینے میں ہوگا تو اسی کے عوض میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ قرآن کی برکتیں تھیں۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے ہماری مسجدوں میں بھی قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں پہ بھی قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ قرآن اللہ نے اس امت کے لیے نازل فرمایا، مگر ذکر پچھلی امتوں کا بھی ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں؟ قرآن اللہ نے اس امت کے لیے نازل فرمایا، مگر قرآن میں ذکر پچھلی امت کا بھی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، طوفان نوح کا بھی ذکر ہے، حضرت یوسف کا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر پچھلی امتوں کا ذکر، ان کی کہانیاں، ان کے قصے اس لیے بیان فرمائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، انہیں یہ سزا ملی، تو تمہارے سامنے دہرایا اس لیے جاتا ہے تم اس طرح کا گناہ نہ کرنا تاکہ تمہیں اس طرح کی سزا دی جائے۔ اللہ نے قرآن میں پیغام دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو، اے لوگوں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اب ہماری ہے۔ اب کوئی اگر قرآن کو معاذ اللہ اس کی بدنیتی ہے، کوئی قرآن جلا دے، کوئی ہاتھ سے پھاڑ دے، وقتی طور پر ہم مومن ہیں، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن قرآن جلانے والا، قرآن پھاڑنے والا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ قرآن پھاڑ دے گا، جلا دے گا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، یہ کاغذ تو خود قرآن کے محتاج ہے۔
ہمارا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے قرآن ہمارے سینوں میں نقش کر دیا ہے۔ الحمد سے والناس تک قرآن کے 30 پارے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ہاتھ میں لے کے یہ کہہ سکے نہیں صاحب یہ ہماری کتاب ہے اور یہ جیسی آئی تھی ویسی سلامت ہے۔ یہ اعجاز صرف کلمہ پڑھنے والوں کو ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے قرآن ہاتھ میں لے کے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جیسا مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا مسجد نیل گران میں آج وہی قرآن موجود ہے۔ یہ اعجاز صرف کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہے۔ اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں، میں نے گھڑی کی طرف نظر کی، وقت ہو گیا، یہاں تک حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والے بچے جب چلتے ہیں تو اللہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ اس سے راضی ہو کے بچھاتے ہیں جو علم وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ قرآن والوں کی بڑی شان ہے، جنہیں اللہ نے قرآن کی دولت دی انہیں کبھی گری نظر سے نہ دیکھا کریں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن، یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم پڑھنے والے بچے، یہ قرآن کے حافظ اپنے سینوں میں قرآن کے بسائے ہوئے لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کوشش کریں گے 70 سال کے لوگوں کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ 70 سال کے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ کیا آپ پھر غور نہیں کرتے کیا جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں کیا اس پر اللہ کی خاص رحمت نہیں ہے؟ کیا اس پر اللہ کا خاص فضل نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے کو جگہ دی ہے؟ اس لیے کوشش کریں اہل قرآن، صاحب قرآن، جن کے سینوں میں قرآن ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، طلبہ، اسٹوڈنٹ جہاں بھی ملیں احترام کیا کریں، محبت کیا کریں، شفقت والا ہاتھ پھیرا کریں، سینے سے لگایا کریں، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے اپنی سب سے عظیم کتاب کو نقش فرما دیا ہے۔